انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب یہ جو آیت ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان کا مرکز ہے، ایکسس ہے، جس پر یہ پوری سورہ مبارکہ گھومتی ہے. یہ وہ ایکسل ہے، اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے. اور بلکہ اس سے آپ کو قرآن مجید جو ہمیں نقطہ نظر یا زاویہ نگاہ دینا چاہتا ہے زندگی کے بارے میں، وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. بتائیں یہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا امتحان کے لیے، جیسے سورہ ملک میں بھی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. امتحان ہوگا کیسے؟ سمجھنے کی بات تو یہ ہے نا، امتحان کیسے ہوگا. امتحان کے لیے ضروری تھا کہ ایک طرف آپ کو بتایا جائے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ ڈیوٹیز ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ نے انجام دینی ہے. وہ بتانے کے لیے نبی آئے، رسول آئے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ ایک چیز ہو گئی. لیکن امتحان نہ ہو سکتا اگر کوئی دوسری طرف آپ کو کھینچنے والی، اٹریکٹ کرنے والی چیزیں نہ ہوتی، ڈریگ کرنے والی چیزیں نہ ہوتی، آپ جس کی وجہ سے اس صراط مستقیم سے دائیں یا بائیں ڈرفٹ ہو جائیں، کچھ ایسی چیز ہوگی تو تب امتحان ہوگا نا. تاکہ آپ ان مخالف طاقتوں کے مقابلے میں چوکس رہتے ہوئے، چوکنے رہتے ہوئے، ہوشیار رہتے ہوئے، پوری مستعدی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کشتی کو اس طوفان سے نکال کر کنارے لے کے جائیں. تو وہ در حقیقت اٹریکشن والی چیزیں، وہ توجہ کو کھینچ لینے والی چیزیں، آپ کو ڈریگ کر لینے والی چیزیں کوئی اور نہیں ہے، دنیا ہے. انا بے شک ہم جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو رونق بخش دی ہے، زینت دے دی ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پرکشش بنا دیا انسان کے لیے. اچھا اس کی تفصیل ہے جو ہم پڑھ آئے تھے سورہ آل عمران میں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ سارے مال، مویشی، زمینیں، جو اولاد، دولت، خزانے، ڈھیروں مال، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں. آج ہم اسے ایک نام سے جانتے ہیں نا، اپنا یعنی زندگی بنانا، زندگی سنوارنا، زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنا. اور اگر اسے میں اور بھی مختصر کر کے بناؤں تو دنیا میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے پور کر کے دنیا میں جنت بنانا. جی اور یہ ہم پہلے لوگ نہیں ہیں جو جنت بنا رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی جنت بنائی تھی، شداد نے بنائی تھی. اب آپ سوچئے، اس طرح کمپیریزن کیجئے، شداد نے اپنی خواہش پوری کی، اس کے پاس وسائل تھے، اس نے کہا جنت بنا لیتے ہیں، بنا لی. اسے چھوڑیں، نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی اسے چھوڑیں، نصیب ہو بھی جاتی تو کیا کر لیتا ہے. تو وہ اس نے جنت بنائی. اس کی جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی؟ ریفریجریٹر ہوگا شداد کی جنت، ایئر کنڈیشن ہوا ہوگا، پنکھا بھی نہیں ہوا ہوگا، یہ الیکٹرک پنکھا نہیں ہوا ہوگا. ہماری جنت کا ذرا تصور کریں نا. وہ میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. اور بیریا ٹاؤن کے ہر دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، ادخلوها بسلام آمنین. یہ اس جنت میں لکھا ہوگا نا. وہاں جب داخل ہوں گے فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ. میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ آخر کیوں اس کے گیٹ کے اوپر یہ لکھا گیا ہے. یہ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ سلامتی اور امن اسے حاصل ہو، آسائش اسے میسر ہو، سہولتوں والی زندگی بسر کرے، دنیا کو جنت بنائے. اب آپ نے اگر دنیا جنت بنانی ہے، یہ ساری آسائشیں لا کے جمع کرنی ہیں، تو آپ عصر لے کے آئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت لے کے آئے نا محدود، اور محدود صلاحیتیں، کل یعمل علی شاکلتہ، وہ صلاحیتیں جمع وقت، یہ دو چیزیں ملائیں گے تو یہ جنت بنائیں گے. اور یہ وقت اور یہ صلاحیتیں ادھر لگا دیں گے تو وہ جنت کب بنائیں گے. یہ امتحان ہے اصلی. یہ ہے جسے قرآن مجید کئی اس اسالیب میں بیان کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جنہوں نے ان الذین استحبوا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے محبت کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. اور یہ کہ کیا مؤخر کیا، کیا مقدم کیا، یہ ہے اصل. اتنے کھڑے ہیں ہوں، پہلے فیصلہ کریں آپ کی پریورٹی کیا ہے. باقی ساری باتیں بعد کی ہیں، باقی سب کہانیاں ہیں. یہ پریورٹی طے کیے بغیر آپ آج نہیں تو کل یو ٹرن ماریں گے. آج آپ نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، کل جب آپ کے کیریئر پر بنے گی، کل جب آپ کے نوکری پہ بنے گی، کل جب آپ کی جنت پہ بنے گی، یہ آپ کے اسماعیل ہیں. آپ ان کے گلے پر ابراہیم والی چھرا نہیں چلا سکتے. وہ چھرا آپ تب ہی چلا سکتے ہیں جب آپ پہلے سے طے کر چکے ہو، میں آخرت کے لیے جیتا ہوں، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ ہم نے اٹریکٹیو دنیا بنائی ہے، یہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ہم سے بندہ غافل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بندے کو سماعت، بصارت، ہوشیاری، سیانت، سمجھداری، کتاب سب دیا تھا، اس لیے کہ وہ اتنا بولا تو نہ ہو کہ دنیا کی اس چمک پر مر مٹے، یہ نظر جو اس پر خیرہ ہو جائے. اور اب اسے ایک دوسری چیز کے ساتھ جوڑیں. جب مذہب سے بیزاری پیدا ہو گئی اس نظریہ ابنیت کی وجہ سے، لوگوں نے مذہب کو نکال کے کنارے رکھ دیا. اندر صلاحیتیں ہیں، پوٹینشل ہے،
یہ پوٹینشیل جب دنیا پہ فوکس ہوا تو اس نے پھر یہ آپ کے سامنے ایکسپلوژن کیا ہے. دنیا کی ایک ٹیکنالوجی، سائنس، ترقیاں، آسائشیں، پھر مریخ پہ گھر بنائے. یہ وہ میں نے کہا تھا نا، ہماری سوچ تو ابھی بیریا ٹاؤن تک پہنچی ہے، دنیا کی سوچ تو مریخ پہ جا کے بسنے کی بن گئی ہے، یہیں پہ رہنا ہے. اور اس میں پھر عمر بڑی، وہ جو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے خواہش مند. اب اس پہ کام ہو رہا ہے نا، اسی لیے تو یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے، یہ جو اس کی وہ جو بنائی ہے انہوں نے سرنگ، یہ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ تک، وہ اندر خانے وہ جو تجربے کر رہے ہیں ہگس بوسان والے، وہ اس فلسفے اس تھیوری پہ جو کام ہو رہا ہے، تو یہ بگننگ کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کا یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، تاکہ ہم وہ راز پالیں کہ فنا ہونے کو ختم کر سکیں، نیوٹرلائز کر سکیں. جب تک آپ کو تخلیق کے آغاز کا پتہ نہ لگے تو یہ جو مر رہے ہیں اس کا توڑ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی اس لیے تو نہیں اسے ڈھونڈ رہے کہ وہ کوئی گاڈ پارٹیکلز ڈھونڈنے کے چکر میں اللہ کی معرفت کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا سبب یہ ہے تاکہ زندگی کو دائمی بنایا جا سکے. تو انسان اب یہیں جینے چاہتے ہیں، اسی کو جنت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور بالکل اسی میں گم ہو کے رہ جانا چاہتے ہیں. یہ امتحان تھا جس میں اچھا اسی کو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے کھول دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی. تو آج دنیا تو اس طرف چلی، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی در حقیقت ہمارا رخ بھی یہی ہے. پہلی ترجیح دنیا، دنیا کا کیریئر، دنیا کی زندگی، دنیا کے اسباب، دنیا کا سامان، اور دنیا کی زندگی کو جنت بنانا. آخرت اللہ کے حوالے، آخرت اللہ کے حوالے. اللہ کوئی کرم، کوئی مہربانی، ماں کی دعا کے صدقے، باپ کی دعا کے صدقے، پیرانے صدقے، پیرانے صدقے، وڈیاں پیرانے صدقے، اور کچھ نہیں تو حضور کے صدقے، اور اس سے بھی اوپر چڑھ کے تیری غفوری اور رحیمی کے صدقے. باقی جو تو نے قرآن اتارا یہ صحابہ کے لیے تھا، ساڈے کو تو کم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا دور بڑا مشکل دور آ گیا ہے. ہم نے ادھر جنت بنانی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں جنت بنانی ہے. صحابہ کو یہاں جنت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کیا کرنی تھی جنت، وہ تو رہتے تھے بہت سادی زندگی بسر کرتے تھے. ہم پرابلم میں، تو ہمیں دنیا میں جنت بنانے کے لیے چھوڑ دے، باقی آخرت کی جنت کے لیے تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دینا. یہ ہم پہ نہ رکھنا کہ ہم کوئی محنت کریں گے، کوشش کریں گے. یہ ہماری سوچ ہے. تو دنیا کی جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ جس کے دل میں تھوڑا بہت آخرت کا رہ جاتا ہے وہ اتنا رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا تھا کہ اس جو دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور اب سچی بات ہے ایسی ہو، سارے ہی پاگل سمجھتے ہیں. پھر اگر آپ یہ نقطۂ نظر بنا لیں جو یہ آیا مبارکہ دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر بندہ ہی پاگل سمجھے گا پھر آپ کو. بلکہ آپ کے لیے بھی وہی مسحور کے الفاظ، کسی حاسد نے، بچہ میرا بہت لائق تھا، کیریئر بنا لیتا، لیکن کسی پڑوسی نے، کسی رشتہ دار نے وہ جل کے اس پر جادو کر دیا، مسحور ہو گیا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا.